آج سے 20 سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کی دنیا آپ دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف پاور سینٹرز آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج کی دنیا میں آپ کو رشیا ایک پاور سینٹر نظر آتا ہے، چائنا ایک پاور سینٹر نظر آتا ہے، مڈل ایسٹ میں آپ کو بہت سارے پاور سینٹرز نظر آتے ہیں، افریقہ کے اندر بھی آتا ہے، انڈیا بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے پاور سینٹر۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ اکلوتا سپر پاور تھا دنیا میں امریکہ، اور اس کے ویسٹرن چیلے چاٹے جو بھی تھے، تو یہ سارے مل کے ایک ہی گروپ تھا بیسیکلی۔ تازہ انہوں نے سوویت یونین کو دبردوز کیا ہوا تھا، اور وہ وکٹری کا ایک خمار الگ سا نشہ ہوتا ہے نا وکٹری کا، وہ الگ تھا۔ تو دنیا میں بیسیکلی ایک ہی سپر پاور تھی۔ چائنا اتنا ابھرا نہیں تھا، رشیا ابھی ہار کے اپنے زخم چاٹ رہا تھا، ان کے بھی کچھ مناسب ٹائز ہی تھے امریکہ کے ساتھ اس وقت۔ اب ایسے میں پاکستان کے پڑوس میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے افغانستان کے اندر۔ جنگ اس وجہ سے چھڑتی ہے کہ امریکنز کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اتنا بڑا حملہ ہوا، 2-3 ہزار بندے ہمارے مارے گئے، اور یہ حملہ القاعدہ نے کیا ہے، القاعدہ والے افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں، تو لہذا ہم وہاں پر جا کر تو ان کو ختم کریں گے۔ اب اس کو کہتے ہیں وار آن ٹیرر۔ اب اس وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے جتنے بھی دوست ممالک اس وقت تھے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، یہ سارے ایک ہی پیج پہ تھے۔ تو مجبوراً پاکستان کو بھی وار آن ٹیرر کے اندر کودنا پڑا۔ اب جب پاکستان وار آن ٹیرر میں کودتا ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے اپنے لیے کریٹ ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ بہت سارے فریکشنز ایسے تھے جو کہ اس فیصلے کے خلاف تھے، اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور ان سارے فرکشنز نے، نان اسٹیٹ ایکٹرز نے مل کے ایک گروپ بنا لیا جس کا نام رکھا انہوں نے TTP، یعنی تحریک طالبان پاکستان۔ اور انہوں نے ڈکلیئر یہ کیا کہ پاکستان چونکہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ ایک خارجی اسٹیٹ ہے۔ اب مسلمان برادری جانتی ہے کہ خارج کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ خارج جو ہے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ احادیث میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ نان مسلم ہو گئے ایک طرح سے، لیکن بڑے شفاق ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ ISIS کے بارے میں بھی بہت سارے اسکالرز کا خیال ہے کہ وہ خارج ہیں بیسیکلی۔ تو TTP بن گئی اور انہوں نے پاکستانیوں کو ڈکلیئر کر دیا خارج، اور انہوں نے اس دن سے لے کر حملے سٹارٹ کر دیے پاکستان کے اوپر۔ اتنی وحشیانہ کارروائیاں کی گئیں کہ ان میں سے صرف ایک آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کس قسم کا یہ گروپ رہا ہے۔ 2014 میں پشاور کے اندر TTP والے ایک اسکول کے اندر گھس گئے، بچوں کے اسکول میں، اور 150 بچوں کو مار دیا وہاں پر، بچوں کو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ کوئی ایڈلٹ نہیں، بچے۔ 150 بچوں کو بھون ڈالا انہوں نے پشاور کے اندر، آرمی پبلک اسکول کا سانحہ، جس کے بعد ایک میگا آپریشن شروع ہوتا ہے پاکستان میں، ضرب عضب جس کو کہتے ہیں۔ یہ ان کی وحشت اور شفاقیت کا ایک نمونہ آپ کو بتایا۔ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہید ہوئے، مساجد کے اندر دھماکے ہوتے رہے، بڑا ایک افراتفری اور ویئر اینڈ ٹیئر سے بھرپور ایک دور رہا۔ پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ ہٹ ہوئی، اور مطلب بہت زیادہ نقصان پاکستان کو برداشت کرنا پڑا۔ اب یہ جو گروپ تھا TTP، اوپنلی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا تھا افغان طالبان کے ساتھ، بٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ افغان طالبان ہمیشہ ڈینائی کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ گروپ ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جنگ چلتی رہی افغانستان کے اندر، اور امریکنز بھی یہاں پہ پاکستان کے اوپر یہ بلیم کرتے رہے ان کو کہ یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یعنی اصل میں یہ طالبان کو، افغان طالبان کو ہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، انہی کی وکٹری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر افغان طالبان ہار گئے تو اشرف غنی اور حامد کرزئی اور وہ جو لبرل گورنمنٹ تھی جو کہ پرو انڈیا تھی، تو پاکستان کا بقول بہت سارے امریکن ایکسپرٹس کے کہ اس میں نقصان ہے کہ یہاں پر اگر انڈیا مضبوط ہوتا ہے افغانستان کے اندر، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہاں ایسی کوئی گورنمنٹ آئے جو کہ پرو انڈیا ہو، لہذا وہ پرو انڈیا ایلیمنٹ سچ ایز امر اللہ صالح یا یہ جو اشرف غنی اس کے خلاف رہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگاتے رہے یہ والی فورسز کہ یہ پرو افغان طالبان ہے۔ اب افغان طالبان کی جب وہاں پر وکٹری ہوئی تو اس کے بعد لیکن یہ ہوا ہے کہ یہ جو TTP نامی گروپ تھا، جس کو ڈسون کرتے رہے افغان طالبان، ہمیشہ ڈسون کرتے رہے، لیکن یہ کہتے رہتے ہمیشہ کہ ہم یہ جو ہے نا افغان طالبان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔
اور ان کی بھاری بھرکم پریزنس بھی رہی ہے افغانستان کے اندر. افغانستان کے وہ علاقے جیسے خوست ہے یا پکتیکا جو پروونس ہے ان کا، جن کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، ان علاقوں کے لیے مانا جاتا ہے کہ یہاں پر ٹی ٹی پی کے بیسز موجود ہیں. اب یہاں جیسے ہی افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہی رہی ہے افغان طالبان کو کہ ان کو آپ ختم کریں، ٹی ٹی پی کو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. جیسے آپ آئیسس خراسان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں تو ویسے ان کے خلاف بھی لیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ ایکشن تو وہاں پر پتہ نہیں وہ لے رہے یا نہیں لے رہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو کارروائیاں ہیں ٹی ٹی پی کی پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑی ہیں. جب سے افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ کارروائیاں بڑی ہیں. گزشتہ سال صرف 2023 کے اندر 650 سے زیادہ اٹیکس پاکستانی شہریوں کے اوپر اور فوج کے اوپر ہوئے ہیں، 650 سے زیادہ، اور اس کے اندر 1000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 650 سے زیادہ حملے اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آن این ایوریج ایک دن میں 2 حملے، اور یہ سارے ٹی ٹی پی لنکڈ جو گروپس ہیں ان کی جانب سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ فرسٹریشن پاکستان کی گرو ہو رہی ہے. ویسے ہی پاکستان سمجھ رہا ہے کہ وہاں پر انف نہیں ہو رہا، جتنا ان کو ایکشن لینا چاہیے اتنا نہیں لے رہے وہاں افغانستان کے اندر جو انٹرم گورنمنٹ ہے. اب پچھلے دنوں ایک بڑا واقعہ ہوا، وزیرستان کا علاقہ ہے پاکستان کا، اس کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. واقعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید حالیہ جو دن ہے نا اس میں سب سے بڑا واقعہ، 6 سیوسائڈ بمبرز جو ہیں وہ آتے ہیں اور ایک فوجی کیمپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری شہادتیں پاکستانی سولجرز کی ہوتی ہیں. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں نا ریڈ لائن کراس ہو جانا، تو یہ ایک طرح سے ریڈ لائن کراس ہوئی کیونکہ یہ بڑا واقعہ تھا. اس سے پہلے ایز آئی سیڈ 650 واقعات ہو چکے تھے پاکستان میں. اب ایز اے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے ریٹالیٹ کیا، انہوں نے خود جا کے، کیونکہ وہ مسلسل کہتے رہے افغان طالبان کو کہ ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، اچھا انفارمیشن بھی شیئر کرتے رہے کہ فلاں جگہ پہ ہے ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے خود جا کے پکتیکا اور خوست کے جو علاقے ہیں وہاں پر بامبنگ کر کے پاکستان کی ایئر فورس آ گئی. اب ایز اے رزلٹ وہاں سے افغان طالبان کہہ رہے ہیں یہ تو غلط کیا ہے انہوں نے، یہ کیوں کیا ہے انہوں نے، اس کا تو ریٹالیشن کریں گے، یہ تو غلط کر رہے ہیں، اپنے علاقوں کے اندر دیکھیے ٹی ٹی پی ادھر ہے ہماری طرف نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے بھی ایک رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے بھی کچھ جگہوں پہ پاکستانی پوسٹس کے اوپر حملہ کیا ہے. اس طرح کی رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں لگ رہی ہیں، لیکن ابھی تک کنفرمیشن پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی. تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور ٹی ٹی پی دیکھا اگر جائے تو بہت زیادہ بلیڈ انہوں نے کیا ہے پاکستان کو، ریسنٹلی بھی کیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 650 حملے کوئی مذاق نہیں ہے. ایک سال کے اندر اگر ایک گروپ کسی دوسرے سوائل سے بیٹھ کے 650 حملے کر دیتا ہے تو اٹ مینس کہ کسی بھی ملک کی پھر یہ پریشانی بنتی ہے کہ وہ دوسرے ملک کو بتائے کہ آپ اس کو لگام ڈالیں اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں. اور جب نہیں ہوتا تو پھر مزید فرسٹریشن آپ کو پتہ ہے کہ بڑھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جب شہادتیں ہوتی ہیں، بندے مر رہے ہوتے ہیں یا پھر فوجی مر رہے ہوتے ہیں تو پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے فورسز کے اوپر. اچھا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ یہ جو گروپ ہے ٹی ٹی پی یہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہے، مطلب یہ صرف پاکستانی وہ خارج نہیں بولتے، یہ چائنا کے پروجیکٹس کے اوپر حملے کرتے رہے ہیں، چائنیز کے اوپر یہ حملے کرتے رہے، اور باقی کے بھی جو غیر ملکی ہیں ان کے اوپر بھی ان کے حملے ریکارڈ ہوتے رہے. تو یہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں، باقی بھی جو یہاں پر سیویلینز ہیں ان کے اوپر بھی یہ حملے کرتے رہے. اب افغانستان کی جانب سے اس گروپ کے اوپر افیکٹو کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو ٹائز ہیں وہ تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں، اور پاکستان کو یوں سمجھے کہ چائنا سمیت اور ایران سمیت مکمل سپورٹ حاصل ہے اس گروپ کے اگینسٹ پاکستان کو، اور ایون ان کا بھی یہی موقف ہے کہ افغانستان کی جو سوائل ہے اس کے اوپر جتنے بھی اس طرح کے گروپس موجود ہیں ان کے خلاف طالبان ایکشن لیں اور ان کو یہاں پنپنے نہ دیں. تو ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو افغانستان اور پاکستان کے ٹائز میں تھوڑی سی کھٹائی ضرور آئی ہے. ہوپ فلی یہ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ دنوں کے اندر، کیونکہ اسی طرح کے جو ٹائز ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے تک ایران کے ساتھ بھی تھے افغانستان کے، اور وہاں پر باقاعدہ بارڈر کے اوپر کلیشز چھڑ گئے تھے، کئی دنوں تک وہ کلیشز جاری رہے تھے، چھوٹی سی جنگ چھڑ گئی تھی ایران کی اور افغان طالبان کی. یہ ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 27 مئی 2023 میں نمروز پروونس جو ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک لڑائی چھڑی تھی. تو یہاں پر اب اس وقت پاکستان کے ساتھ ان کے ٹائز جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں اصل میں ہو رہی ہیں وہ انہی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو
امید کرتے ہیں کہ افغانستان نے ابھی آزادی حاصل کی ہے امریکہ سے، اور ان کے سامنے چیلنجز مانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، اکانومی بھی ان کو ٹھیک کرنی ہے، اپنی لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک کرنا ہے، لیکن اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کے خلاف ان کو ڈیسائسو ایکشنز لینے پڑیں گے، کیونکہ جب تک وہ ان گروپس کو اپنی سوائل سے کھدیڑتے نہیں ہیں، ان کے ٹائز شاید اپنے ارد گرد کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اتنے اچھے نہ ہوں۔ پہلے سے ہی وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریکگنیشن ملے، لیکن اگر اس طرح کے واقعات وہاں سے ہوں گے ان کے سوائل سے تو شاید ان کو ریکگنیشن ملنے میں مزید پرابلمس فیس کرنا پڑیں۔ اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاملات پاکستان اور افغانستان کے درمیان خراب ہوئے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جو اناؤنسمنٹس آئی ہیں وہاں پر میں یہ دیکھ رہا تھا برادرلی کنٹریز اور اس طرح کے الفاظ، سافٹ قسم کے الفاظ بھی اس میں نظر آئے افغان طالبان کی جانب سے جو کمیونیکیشنز ایشو کی گئی ہیں۔ کنڈیم بھی کیا، سارا کچھ بھی کیا، لیکن ساتھ میں اس طرح کے الفاظ بھی انہوں نے لکھے ہیں جو کہ سافٹ قسم کے ورڈز ہیں۔ تو ہوپ فلی معاملات جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے کچھ دنوں کے اندر، اور جو کنسرنز ہیں پاکستان کی TTP کے حوالے سے ہوپ فلی افغان طالبان ان کو ریموو کریں گے۔